مذہب مطلب عاقبت کی فکر ہے لوگوں کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں، کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں، میں اوپر والا میرے اچھے کرم نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا۔ بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی۔ مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں on a slightly more serious note کہ why are you an atheist؟ آپ ناستک کیوں ہیں؟ میرا بہت سمپل جواب ہے because I think، میں سوچتا ہوں اس وجہ سے۔ کہیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں، کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں، آخرت میں انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے نا، تو اس کو یقین ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی۔ حالانکہ ابھی اللہ نے سزا دی نہیں ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہی سزا اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو اس گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، تبھی یہ مجھ سے گڑگڑا کے معافی مانگ رہا ہے۔ تو میں اس کے عمل کی لاج رکھتا ہوں کہ اس کا یہ نہ بہت سے گناہ کرتے ہیں، نہیں ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد تو سارے ہی ہاتھ اٹھائیں گے، تو پھر تو سارے اٹھا لیں گے ہاتھ، توبہ کریں گے۔ اللہ کہہ رہے دیکھا نہیں ہے اس نے، میری آیات پر ایمان لایا ہے، میری نشانیاں دیکھ کر، میرے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہا ہے، تو اس عمل کی لاج رکھ کے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے سوال کیا کہ سب سے حیرت انگیز ایمان کس کا ہے، کہ جس کے ایمان لانے کے اوپر حیرت ہو، حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں فرشتوں کا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ایمان کیوں نہ لے کر آئیں، وہ تو ہر وقت اللہ کے ساتھ ہیں، وہ ایمان کیوں نہ لے کر آئیں؟ پھر صحابہ کہتے ہیں انبیاء کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ایمان کیوں نہ لے کر آئیں، ہم پر تو وحی آتی ہے، فرشتہ اس وحی کو لے کر آتا ہے، ہم ایمان کیوں نہ لے کر آئیں؟ صحابہ نے پھر خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس تو میں ہوں، مطلب تمہارے ایمان میں حیرت والی بات کون سی ہے؟ تمہارے پاس، تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں، نبی موجود ہے تمہارے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا ایمان حیرت انگیز ہے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ لوگ بڑے حیرت انگیز ایمان والے ہیں، ان کا ایمان لانا بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو اتنی رحمتیں ہیں نا ہمارے اوپر، وہ اسی شاید حیرت انگیز ایمان کی وجہ سے ہیں۔ حالانکہ گناہ تو بہت ہیں ہمارے، اس امت کے گناہ تو بہت ہیں، لیکن شاید اللہ کی رحمتیں آج تک ہم پہ برس رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ۔ وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق امپیریکل ایویڈنس سے ہے، اور امپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے، جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے۔ لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے۔ جو ہے اولاً میں اسلام کو ریلیجن کہنے کا قائل نہیں ہوں۔ ریلیجن جو ہے کولونائزرز کے الفاظ ہیں، وہ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے مذہب کو ریلیجن کا نام دیا، اور ریلیجن در حقیقت یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک محدود دائرے میں ہیں، روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، افطار کیجیے، تراویح پڑھیے، بس گھر پہ جائیے، اور باقی جب باہر آئیں تو پھر ہمارے نظام کے تحت چلنا ہے۔ یہ در حقیقت وہ ایک باکس ہے جس کے اندر آپ نے مذہب کو بند کر دیا۔ دین اسلام جو ہے نا، یہ دین ہے۔ دین کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ورلڈ ویو کہیں۔ اس ورلڈ ویو کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اونٹالوجی بھی آ جاتی ہے، ایپسٹیمالوجی بھی آ جاتی ہے، مورالٹی بھی آ جاتی ہے، اور جتنے ساری چیزیں ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو دین اسلام در حقیقت ایک ورلڈ ویو ہے۔ تو اب اس ورلڈ ویو کے پاس جو ہے آپ پولیٹکس میں جائیں گے ادھر بھی اس کی رائے ہوگی، آپ اکانومی میں آئیں گے ادھر بھی اس کی رائے ہوگی، آپ ایجوکیشن میں آئیں گے ادھر بھی اس کی رائے ہوگی، آپ ورشپ کرنے عبادت میں آئیں گے ادھر بھی اس کی رائے ہوگی۔ آپ کو ریلیجن کے باکس اور لمیٹڈ دائرے سے اسلام کو باہر نکالنا پڑے گا، تب جا کر آپ اسلام کو سمجھ پائیں گے کہ یہ دین ہے کیا۔ سر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ پاگل نہیں ہے، کامن سینس والا نارمل کی بات ہو رہی ہے، پاگل کی بات نہیں نارمل ہے، وہ تو پتا ہے بالکل کہ وہ انسان ہے۔ ایک کیڑا ہے، ٹھیک ہے، کیڑے کے لیول پہ چلے جائیں آپ، کیا اس کو پتا ہے کہ میری یہ اسپیشی ہے، میں کیڑا ہوں، اور
यानी वो वाला कीड़ा जो भी होगा वो उसको पता है, अगर वो बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस के लेवल पे नीचे आएंगे तो एक स्तर पे उसको कुछ अवेयरनेस नहीं होगी, उसको कोई अवेयरनेस बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। एक इंसान को इंसान होना ऑब्जेक्टिवली हर इंसान को पता है, और ये खुदा ने ही उसको बताया। हम इस कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होते हैं। इमेजिन करें कि क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो एग्जाम है, हमारा जो टेस्ट है इस दुनिया में, वो ये कि हमें ये पता चल जाए कि हम इंसान है या जानवर? क्या ये टेस्ट सही है? नहीं, क्योंकि हर एक को पता है, इस पर टेस्ट होगा ही नहीं। अगर मान लो खुदा अपना मैसेज हर एक की बुद्धि में डाल देता पैदाइश के वक्त, तो क्या इस दुनिया को आप ये कहते कि यहां टेस्ट एंड ट्रायल है, या ये फाइनल डेस्टिनेशन होता? आपका कहना है सर, जो मैं आपके बातों से समझाऊं, कि खुदा ने जानबूझ के कुछ लोगों में बुद्धि नहीं दी है। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये कह रहा हूं कि उसने अपने मैसेज को हमारे ब्रेन में पैदाइश के वक्त इसलिए नहीं डाला है कि अगर हम उस मैसेज के साथ पैदा होते तो हर एक इंसान को जिस तरह ऑब्जेक्टिवली ये पता है कि वो इंसान है, उसको ऑब्जेक्टिवली ये पता होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन खुदा है, को कैसे उसकी इबादत करनी है, क्या गलत है, क्या सही है। जब ये सबको पता होता और कोई उससे हट न सकता, तो क्या इस दुनिया में ट्रायल होता? क्या उसको आप ट्रायल कहते हैं कि इस दुनिया में ट्रायल के लिए आए? नहीं। आपका कहना है सर, जो मैं आपकी बात को समझाऊं, कि टेस्ट होने के लिए जरूरी है कुछ लोग फेलियर्स हो, कुछ लोग फेल कर जाए, कुछ लोग, मतलब सबको पहले से आंसर्स ना पता हो, यही ना? टेस्ट होने के लिए ये जरूरी है कि हमारे जहन में मैसेज खुदा का हार्ड वायर्ड ना हो। टेस्ट होने के लिए जरूरी है कि मैसेंजर के जरिए मैसेज भेजा जाए, और वो मैसेंजर आपको बताए कि मैं खुदा का मैसेंजर हूं, और उसके पास निशानियां हो, उसके पास दलीलें हो। कुछ लोग उस दलील को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, तभी तो फ्री विल होगी, वरना फ्री विल कहां होगी?